بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں اپنے نئے آنے والے سپہ سالار کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پوری قوم سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے آنے والے نئے سپہ سالار کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہر نیک کام کے اندر اللہ تعالیٰ کامیابی دے اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، آمین۔ جناب محترم باجوہ صاحب اس ادارے سے رخصت ہو چکے، تشریف لے گئے۔ بہرحال ایک عام آدمی جو ہے وہ اس وقت بات نہیں کر سکتا جس وقت وہ آدمی اپنی کرسی پہ ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو۔ ابھی جناب ہمارے محترم باجوہ صاحب ان 6-7 مہینوں کے اندر جو وہ گل کھلائے انہوں نے، جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بار بار کہتے رہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ 6-7 جو مہینے تھے انہوں نے اپنا ایک پل بھی سیاست سے باہر نہیں نکالا۔ وہ بات الگ ہے، ان کی سیاست جس طرح سے وہ چل رہے تھے، کسی کو سمجھ آتی تھی کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، بہرحال وہ سیاست میں ہی رہے۔ پھر ایک ایسا بھی وقت آیا کہ ہمارے مقدس ادارے سے جناب محترم آتے ہیں تو آ کے پریس کانفرنس کر کے تو وہ اپنی لا تلقی کرتے ہیں سیاست سے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ یہ ہمارے ملک کا فوجی، جو ہمارے ملک کا ادارہ ہے، مقدس ادارہ ہے، اس ادارے کی ہم یوں مثال دیتے ہیں کہ جیسے اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں جو ہیں ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اسی طرح ہمارا یہ ایک مقدس ادارہ، ہمارا فوج کا ادارہ اور عوام جو ہے، یہ دونوں ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ان کے بغیر گاڑی نہیں چلتی۔ ہماری عوام جو ہے وہ ہمارے اس فوج کے ادارے کے علاوہ بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اسی طرح ہماری فوج کا جو ادارہ ہے وہ عوام کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا، یعنی کہ دونوں ایک ہی جان ہیں۔ بہرحال ادارہ جو ہے، ادارہ اپنی جگہ پہ ادارہ ہی ہوتا ہے، تو ادارے کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے جس کا کارنامہ ہوتا ہے، پھر اس آدمی کی وجہ سے پورے ادارے کو بیچ میں لے لینا تو نامناسب بات ہے، لیکن وہ ایک ایسا جملہ بنا ہوا ہے، اس آدمی کی وجہ سے ادارے کا نام لینا پڑتا ہے۔ حالانکہ جناب باجوہ صاحب کو جو 5-6 سال ایکسٹرا ملے، انہوں نے 5-6 سال مجھے خود بہت مسئلے اس کے اوپر فخر ہوتا ہے کہ میری پاکستانی فوج وہ فوج ہے جس کا دنیا میں نام ہے فوج کا، ایسی فوج کا پھر وہ دوبارہ 5-6 سال سپہ سالار وہ رہے، سربراہ رہے، لیکن انہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ انہوں نے اپنی اتنی مدت میں جاتے جاتے بھی انہوں نے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر خواتین تو وہ ان باجوہ صاحب کے بارے میں وہ کیا کیا الفاظ استعمال کر رہی تھی، حالانکہ باجوہ صاحب کو چاہیے تھا کہ کم از کم جاتے جاتے کچھ ایسے لفظ استعمال کر جاتے کہ آنے والے وقت میں پاکستانی قوم ان کو یاد رکھتی ہے۔ بہرحال معذرت سے انہوں نے جاتے بھی انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی قوم کو ان کو کوئی اچھے لفظوں میں یاد رکھے گی۔ پھر انہوں نے ایک اپنی تقریر میں جو کہتے تھے میری آخری الوداعی میری یہ تقریر ہے، اس کے اندر انہوں نے صرف اور صرف اس جنرل کا نام لیا جس جنرل نے پاکستان کو ٹکڑے کرانے میں ان کا کردار تھا، کسی اور جنرل کا نام ہی نہیں لیا، کسی اور جنرل کا دفاع ہی نہیں کیا، صرف اس جنرل کا انہوں نے دفاع کیا، اس کا نام لیا کہ جو پاکستان کے ٹکڑے کرنے میں برابر کا جو شریک تھا۔ اصل میں ہم جو پاکستانی ہماری عوام ہے، ہماری پاکستانی عوام جو ہے وہ جب بھی کسی قسم کا بھی وقت آتا ہے، صرف ہماری پاکستانی جو عوام ہے وہ صرف اپنے اس مقدس ادارے کی طرف دیکھتی ہے جو فوج کا ادارہ ہے،
کیوں کہ پاکستانی عوام کو جتنا فخر اور جتنا بھروسہ اپنی اس فوج کے اوپر، اس ادارے کے اوپر ہے، کسی چیز کے اوپر بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ابھی بھی ہم نے ہمارے اس ادارے کے اندر سے آوازیں سننے میں آ رہی ہیں کہ ہمارا سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے اور آپ کو سب کو زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ میں کہتا ہوں ایسا ہو کہ اس ادارے کا سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہ ہو، لیکن میرے اپنے خیال میں ایسا ہونا ناممکن سی بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ جب یہ ادارہ سیاست میں بالکل مداخلت نہیں کرے گا تو یہ ادارہ اور ہمارا مضبوط ہوگا۔ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ آج یہ ادارہ ہمارا یہ ایسا کہے کہ ہمارا بالکل تعلق نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ہمارے ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہوں، تو یہ پھر ہمارا ادارہ بالکل مقدس ادارہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھے، ان کو یہ بھی نہ بولے کہ آپ کیوں کر رہے ہو۔ ایسے بھی بالکل سیاست لا تعلقی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال پھر یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہم نے دیکھا اپنے دور میں یہ ہمارے نالائق جو سیاستدان تھے، نالائق سیاستدانوں سے مطلب یہ ہے کہ 30 سال سے یہ دونوں سیاست کرتے آ رہے ہیں، ایک نواز شریف پارٹی، دوسرے زرداری پارٹی، یہ دونوں یہ لوگ سیاست کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے جب ان کے اوپر اپنا کوئی مشکل وقت آیا، کوئی مشکل گھڑی آئی، جب ان سے ملک کو سنبھالا نہیں جاتا تھا، جب صوبے جو ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر پاتے تھے، جب وفاق اپنا کردار ادا نہیں کر پاتا، پھر یہ فوج کی مدد لیتا ہے، پھر فوج کو کہتا ہے کہ تم آؤ۔ حالانکہ اس میں عوام کا فائدہ نہیں ہوتا، اپنے فائدے کے لیے بلاتے ہیں۔ حالانکہ عوام کو تو یہ فوج کے ساتھ نفرت میں آ جاتی ہے، یہ پاکستانی عوام جب فوج آگے ملک کے اندر مداخلت کرتی ہے، تو یہ ہمارے سیاستدانوں کی نالائکیاں ہیں۔ حالانکہ ہمارے پاکستان کا اگر ایک بھی فوجی اگر کسی شہر میں جاتا ہے تو پورا شہر جو ہے اس کو دیکھ کے اس کی عزت، اس کا احترام کرتا ہے۔ کیوں کہ ہمارا پاکستانی فوج کا جو ادارہ ہے وہ اتنا بہادر اور اتنا مقدس ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارا ادارہ ہے کسی ہمارے نالائق سیاستدانوں کی وجہ سے کہ پاکستانی عوام کے آگے کوئی تھوڑا 19-20 بھی ان کی عزت میں فرق پڑے۔ کیوں فرق پڑے؟ یہ سیاستدان صرف اپنا مفادات دیکھتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، یہ لوگ ابھی مثال کے طور پہ یہ وفاق جو ہے، وفاق کا جب اپنے آپ سے اس کو سنبھالا نہیں جاتا، اس کو پتہ ہے کہ میں غلط ہوں، پھر وہ فوج کو بلواتا ہے۔ کیا یہ وفاقی جو حکومت ہے، یہ وفاقی حکومت کے باپ کا ملک نہیں ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرتا رہے؟ بہرحال ہر ادارے کو چاہیے وہ پاکستانی قوم کے جذبات ہیں ان کو سامنے رکھے اور ان کے جذبات کو سمجھے۔ پاکستانی جو عوام ہے ان کی کیا منگیں ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ ابھی جیسے موجودہ دور کے اوپر ان 13 لوٹوں نے، ان 13 بدماشوں نے مل کر ایک حکومت بنا رکھی ہے، جبکہ عوام ان کو چاہتی نہیں ہے، تو یہ کیوں دفعہ نہیں ہو جاتے؟ ان کو نہیں پتہ کہ عوام نہیں چاہتی۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے اگر عوام جو ہے بالکل کھلم کھلی ہو کے سڑکوں کے اوپر آ جاتی ہے تو کیا کرو گے؟ تم پاکستانی کو مرواؤ گے؟ تم کیا فوج کو حکم دو کہ ہمارے پاکستانی کو مارو؟ کیا ہماری پاکستانی فوج مارے گی؟ یہ مونچھوں والا کاکا بیٹھ کے وہاں سے اسلام آباد میں جو حکم کر دیتا ہے، پھر جو ہمارے وہ وہاں کے اسلام آباد کی ہماری وفاقی حکومت ہے ان کو بھی تھوڑی بہت شرم آنی چاہیے۔ ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ جو ہمیں یس اور نو کا جو ہمیں حکم جو ملتا ہے، ہم خالی اسی کے پابند نہیں ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہیں کسی بے گناہ کے اوپر فائرنگ تو نہیں کر رہے۔ یہ اپنا دفاع کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی نوکری بچانی ہوتی ہے، وہ یس اور نو میں یعنی کہ لگے رہتے ہیں۔ خدا پاکستان کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو بڑی مشکلوں سے حاصل کیا ہے۔ پاکستان کی قدر تم لوگوں کو کیا تم لوگوں کو قدر کیا پتہ پاکستان کی؟ تم لوگ تو کنڈے اور کمینے ہو، تم لوگ پاکستان کی قدر کیا جانتے ہو؟ پاکستان کی قدر جاؤ ہمارے بڑوں سے پوچھو، جو اپنی جوانیوں میں بیٹیاں لٹا کر آئے ہیں، اپنی بہنیں لٹا کر آئے ہیں، اپنی عزتیں لٹا کر آئے ہیں، اپنی جانیں قربان کر کے آئے ہیں۔ تم لوگوں کو بیٹھا بیٹھو تم لوگوں کو پاکستان مل گیا ہے تو تم لوگوں نے پاکستان کی قدر ہی کوئی نہیں کی۔ بڑی عجیب بات ہے۔ پاکستانیوں، خدا کے لیے میں اکثر اپنے پروگراموں میں کہتا رہتا ہوں کہ ان گنڈوں سے جان چھڑوا لو۔ یہ ہمارے بچوں کو تو بیچ چکے ہیں، اٹھا کر دیکھو 80% 85% لوگ یہ جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے بچے انہوں نے کس طرح قرضے کیے ہوئے ہیں، گروی رکھے ہوئے ہیں ہمارے بچے انہوں نے۔ بہرحال میں آج میرا پروگرام کچھ کرنے کا میرا
موڈ نہیں تھا